کسی ایک عالم کی تقلید کو اپنے اوپر لازم کرنے میں اجماع کی مخالفت ہے. سلف کا شروع سے لے کے آج تک طریقہ یہ رہا ہے کہ کسی دور میں یہ نہیں ہوا کہ فلاں عالم کی بات ماننا مسلمانوں پر لازم ہے. ایسا کبھی سلف میں نہیں ہوا. یہ اس سارے طریقے کی اور سبیل المؤمنین کی مخالفت ہے کہ کسی ایک عالم کے بارے میں کہا جائے کہ ان کی بات ماننا ہر مسلمان پر یا فلاں مسلمان پر لازم ہے. اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اس سلسلے میں آپ دیکھیں شاہ ولی اللہ دہلوی اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں کہتے ہیں وقد صح اجماع الصحابہ کلہم اولہم عن آخرہم. صحابہ کا اجماع صحیح طور پر ثابت ہو چکا ہے ان کے اول سے لے کے آخر تک سارے صحابہ. واجماع التابعین اولہم عن آخرہم. تابعین کا بھی اجماع ہو چکا ہے پہلے تابعی سے لے کے آخری تابعی تک. واجماع تبع التابعین اولہم عن آخرہم. اور تبع تابعین کا بھی اجماع ہو چکا ہے پہلے سے لے کے آخری شروع سے لے کے اخیر تک سارے تبع تابعین کا. کس چیز پر اجماع ہو چکا ہے؟ کہتے ہیں علی الامتناع والمنع من ان يقصد احد الى قول انسان منهم او ممن قبلهم فيأخذه كله. کہ ایک آدمی کسی ایک انسان کے بارے میں طے کر لے اور پھر اس کے سارے اقوال لے لے. اس کے منع پر سارے صحابہ کا، تابعین کا اور تبع تابعین کا اجماع ہو چکا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ایک آدمی کسی ایک آدمی کے بارے میں، کسی ایک عالم یا کسی ایک شخصیت کے بارے میں طے کر لے کہ یہ اور پھر ان کے سارے اقوال لے لے. اس پر صحابہ، تابعین، تبع تابعین سب کا کیا ہو چکا ہے؟ اجماع ہو چکا کہ یہ منع ہے. تو ایک آدمی جب ایسا کرتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی ساری باتیں ہم کو ماننا چاہیے، ان کے مقلد ہم کو بننا چاہیے اور نام بھی لگانا چاہیے حنفی یا شافعی یا حنبلی یا مالکی، تو جب ایسا آدمی کرتا ہے تو یہ اس اجماع کی مخالفت کرتا ہے. یہ اس اجماع کی مخالفت کرتا ہے. بلکہ اس سلسلے میں آپ دیکھیں اشرف علی تھانوی صاحب بھی کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگرچہ اس امر پر اجماع نقل کیا گیا ہے کہ مذاہب اربعہ کو چھوڑ کر مذہب خامس مستحدث کرنا جائز نہیں، یعنی جو مسئلہ چاروں مذہبوں کے خلاف ہو اس پر عمل جائز نہیں، کہ حق دائر و منحصر ان چار میں ہے، مگر اس پر بھی کوئی دلیل نہیں. یعنی کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس مسئلے پر اجماع ہو چکا ہے کہ چار کے باہر آپ کو نہیں جانا ہے، اور کوئی مسئلہ، کوئی فتویٰ کسی کا ہے جو چاروں اماموں میں سے کسی سے ٹکراتا ہو تو ایسے مسئلے پر عمل کرنا جائز نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ اس پہ اجماع ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں مگر اس پر بھی کوئی دلیل نہیں، اس اجماع کی کوئی دلیل نہیں ہے. کہتے ہیں اس لیے کہ اہل ظاہر ہر زمانہ میں رہے. ظاہریہ جو فرقہ ہے، ظاہریہ مکتب فکر جو ہے، امام داؤد الظاہری یا دوسرے بھی جو علماء ان کے جو ہے ابن حزم وغیرہ ہیں، تو کہتے ہیں کہ اہل ظاہر ہر زمانے میں رہے، اور یہ بھی نہیں کہ سب اہل ہوا ہی ہوں. آپ زبردستی ان پر تہمت نہیں لگا سکتے کہ خواہش پرست اس لیے چاروں سے الگ ہوئے. کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے. ضروری نہیں کہ وہ اہل ہوا ہوں، ان میں اہل علم بھی رہے ہیں اور وہ اس اتفاق سے الگ رہے. کہتے ہیں کہ وہ اس جو اتفاق ہے وہ اس اتفاق سے الگ رہے. تو معلوم ہوا کہ وہ اس اتفاق سے جب الگ رہے تو اجماع نہیں ہوا. اشرف علی تھانوی صاحب اہل ظاہر کو بھی اس اتفاق میں شامل کر رہے ہیں کہ وہ بھی اس بات کے حقدار ہیں کہ ان کا خلاف یعنی اعتبار کے لائق ہے کہ اگر یہ خلاف کر رہے ہیں تو اس کو پکڑا جائے گا، نہیں کہ چھوڑ دو، کوئی دیکھنا ہی نہیں ان کو، چاہے خلاف کریں یا موافقت کریں. کہتے ہیں اور یہ بھی نہیں کہ سب اہل ہوا ہی ہوں، وہ اس اتفاق سے الگ رہے. دوسرے اگر اجماع ثابت بھی ہو جاوے مگر تقلید شخصی پر تو کبھی اجماع بھی نہیں ہوا. تقلید کی جو دو قسمیں میں نے بتائی تھی، تقلید مطلق اور تقلید شخصی. کہتے ہیں کہ تقلید شخصی کسی ایک امام کی تقلید کرنا، اس پر کبھی اجماع نہیں ہوا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ خود مقلد عالم صاحب کہہ رہے ہیں. لیکن بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس پر اجماع ہوا ہے. اس پر کوئی اجماع نہیں ہوا ہے کہ ایک مسلمان پر کسی عالم کی تمام باتوں کا لینا لازم ہے. اس میں کبھی اجماع نہیں ہوا ہے اور نہ ہو سکتا ہے، اور نہ ہو سکتا ہے. اس کو یہ تذکرۃ الرشید جلد 1 صفحہ نمبر 131 پر یہ قول ان کا موجود ہے. تو اس میں اجماع کی مخالفت ہے. اس میں اجماع کی مخالفت ہے کہ ایک آدمی کو سارے اقوال میں ماننا، اس کی بات لازم قرار دیا جائے. اس میں اجماع کی مخالفت ہوتی ہے.